گھر میں نہیں لکھ سکتے، اجازت سے اسٹیکر وغیرہ اجازت سے لگا دیے جائیں۔ ماشاءاللہ پیارے پیارے پھول جیسے بچوں اور بچیوں کی ادائیں مرحبا، اللہ پاک ان سارے بچوں بچیوں کو باعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے۔ ان سب کو اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور سارے خاندان والوں سمیت حج اور دیدار مدینہ کا شرف بخشے، آمین۔ بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے۔ کیسر علی سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ صوم کی فاتحہ میں لوگ مختلف اذکار پڑھتے ہیں، اس میں کیا پڑھنا بہتر ہے جو مرحوم کو زیادہ فائدہ پہنچائے؟ جو بھی اچھا پڑھنا چاہیں، اخلاص کے ساتھ جو بھی پڑھیں گے ثواب تو ملے گا۔ چاہے قرآن کریم کی تلاوت ہمارے عام طور پہ کی جاتی ہے، بہت اچھا کام ہے، تلاوت بھی کی جائے، درود و اذکار، درود شریف پڑھا جائے، کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا ثواب زیادہ ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا مرشد کریم، الحمدللہ آج ہمارے مدنی مذاکرے میں گلشن کیمپس دارالمدینہ کے بچے اور ان کے پیرنٹس اور اساتذہ بھی آئے ہیں، اسی طرح فیضان اسلامک اسکول اکیڈمی کے اورنگی ٹاؤن کے اساتذہ، بچے اور پیرنٹس بھی آئے ہیں۔ سب کو خوش آمدید، ویلکم، ماشاءاللہ پلے کارڈ بھی لے کے آئے ہیں جس کے اندر مدنی پھول بھی ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کے ایصال ثواب کے لیے کچھ قرآن مجید بھی ختم کیے گئے ہیں، درود پاک بھی ہے، کلمہ طیبہ بھی ہے، سورہ یاسین شریف بھی ہے، سورہ اخلاص بھی ہے، اور یہ سارا تحفہ پڑھا گیا آپ کی ملک۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ انشاءاللہ ایک ساتھ مل کر اپنا مدنی مقصد بھی بیان کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے 2 سوال بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل۔ شاہ صاحب یہ 23، 24، 25 کو مدنی قافلے میں بھی جائیں گے، سرپرست جو آئے ہیں ان کی بھی نیتیں دلوائیں کچھ۔ بھائی امیر اہل سنت ماشاءاللہ آپ کو براہ راست دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ذریعے، تو آپ جو 3 دن کا مدنی قافلہ 23، 24، 25 کو جا رہا ہے، اگر نیت بنتی تو اظہار کریں انشاءاللہ، اس خوشی میں کہ آج آپ کے بچے بھی ماشاءاللہ پر تشریف لائے ہوئے ہیں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری بھی ہوئی ہے، تو جو جس کی نیت بنتی ہے ہاتھ اٹھا کر اظہار کریں۔ فیضان اسلامک اسکول اور دارالمدینہ گلشن کیمپس کے اسلامی بھائی نیت کریں ماشاءاللہ، نیتوں کا اظہار ہو رہا ہے مرشد کریم۔ ماشاءاللہ، اگر نیت ہے تو ہاتھ اٹھانا ہے، نہیں ہے نیت تو خالی خالی ہاتھ اٹھائیں گے تو جھوٹا ہاتھ اٹھائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ دل میں نیت ہے تو ہی ہاتھ اٹھانا ہے انشاءاللہ 2 اسلام بھائی آپ سے سوال بھی عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد علی اتاری ہے، میں کلفٹن سول لائن سے آیا ہوں۔ میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے، کیا فوت شدہ والد کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو اس کی دعا، نیت اور طریقہ بھی ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا بھی ارشاد فرما دیں۔ انشاءاللہ اسی مہینے 3 دن مدنی قافلے میں نیت ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ حج بدل تو کیا جاتا ہے، باقی عمرہ کسی کی طرف سے نہیں کیا جاتا۔ عمرہ یوں کر سکتے ہیں کہ فلاں کے ایصال ثواب کے لیے، نہیں میں جو عمرہ کروں گا اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے یا میرے استاد کو پہنچے یا فلاں مرحوم کو پہنچے، یہ ہو سکتا ہے۔ باقاعدہ کسی کی طرف سے احرام باندھنا اور عمرے کے افعال بجا لانا یہ نہیں ہوتا اس میں، عمرے میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی
अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वसल्लम। या सय्यदी एक इस्लामी भाई और सवाल अर्ज कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि बाज़ लोग जब कोई फ़ौत हो जाता है तो उसके फ़ौत होने पर कहते हैं कि ये जन्नती है, तो इस तरह ख़ुद से जन्नती कहना कैसा? मेरी मदनी फ़ीस ये है कि मैं इंशाअल्लाहुल करीम हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे के अंदर पाबंदी से शिरकत करूँगा इंशाअल्लाह। अपने तौर पर किसी को जन्नती करार नहीं दे सकते कि ये अल्लाह पाक का मतलब ही बेहतर जानता है कि कौन जन्नती और कौन नहीं है। अलबत्ता ये कि जन्नत की दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इसको जन्नत नसीब करे, यानी हम फाइनल नहीं कह सकते कि ये जन्नती है। इस तरह की रिवायतें मौजूद हैं कि जिसमें किसी की वफात पर किसी ने कहा कि आपको जन्नत मुबारक हो, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर मना फरमाया। इसी तरह मतलब किसी को जन्नत की चिड़िया कहा तो इस पर भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहने से भी मना फरमाया। इस तरह की हदीसें इन मज़ामिन की मौजूद हैं, तो हम किसी को फाइनल जन्नती नहीं कह सकते। पर ये दुआ कहे इंशाअल्लाह ये जन्नती है, इंशाअल्लाह ये जन्नत में जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो ये जन्नत में जाएगा, यूं कहा जाए। जो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान हैं, सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान, इनको तो हम जी। वो तो जन्नती हैं, सहाबा जन्नती हैं। तालीम के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को ये इजाजत तो नहीं दी ना कि फाइनल किसी को जन्नती करार दे दे। ये रिवायतें मौजूद है और इसकी जो भी शुरुआत हो जी, लेकिन ये कि हर सहाबी ये नबी जन्नती कि इन पर कुरान की आयत मौजूद है। सही। और यूं हर मुसलमान जन्नती है जिसका ईमान पर खात्मा हुआ, माअज़ल्लाह अगर गुनाह की वजह से वो जहन्नम में गया भी, तब भी मतलब वो बिल आखिर वहां से निकलेगा दोज़ख से और जन्नती है। तो इन मानों कर तो हर मुसलमान जो है वो यकीनन जन्नती है। लेकिन सहाबा को जहन्नम की आग छुएगी भी नहीं, उस आवाज भी नहीं सुनेंगे, वो जहन्नम की बिनक भी नहीं सुनेंगे, आवाज भी नहीं सुनेंगे। इसके अलावा भी जैसे एक कौल बाज़ बुज़ुर्गों का ये भी है और बड़े बड़े आइम्मा ने इसकी तशरीह लिखी है कि चूँकि हदीस पाक में ये इरशाद फरमाया कि अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्द, कि तुम ज़मीन में अल्लाह के गवाह हो। तो इसके तहत इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह और बुज़ुर्गों ने और इसी तरह मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने भी ये फरमाया कि जैसे जो मुसलमानों के दरमियान औलिया अल्लाह मारूफ़ हैं तो उनको जो इस अंदाज़ में जन्नती कहा जाता है, जैसे गौसे पाक की मिसाल दी, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल दी, तो इस हदीस पाक की वजह से होता है कि उनके तक़वे और परहेज़गारी की वजह से कहते हैं कि ये जन्नती हैं। तो उसका माना भी यही होता है कि क़तई एतबार से तो हम नहीं कहते, लेकिन यही है कि इनको जन्नती इस माना में कहते हैं कि मुसलमान इनके वलीउल्लाह होने की, अल्लाह के नेक बंदा होने की गवाही दे रहे होते हैं। और यही मुसलमानों की गवाही, जैसे दूसरी हदीस पाक के अंदर है कि जनाजा गुज़रा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों ने तारीफ़ की इसकी तो फरमाया वजबत, इसके लिए वाजिब हो गई। तो बाद में उसकी तशरीह बयान की, तफसील ये बयान की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम ज़मीन में अल्लाह के गवाह हो, जब तुमने इसकी तारीफ़ की तो इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। तो इसी के तहत जो नेक मुसलमानों के बड़ी तादाद जिसको अल्लाह का वली तस्लीम करते हुए इस अंदाज़ में जन्नती कहती है, तो उसके कहने से कोई हर्ज नहीं होगा। हाँ, वही कतई वाली बात कि ये यकीनी तौर पे हो गया, कतई तौर पर हो गया, ऐसा नहीं होगा। और उसने ज़न ही की सूरत है कि इंशाअल्लाह ये जन्नती है, अल्लाह ने चाहा तो ये जन्नती है। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि एक शख्स पाक ज़मीन पर नमाज पढ़ रहा है मगर इसके कपड़े करीब पड़ी खुश्क नजासत पर लग रहे हैं,
اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اس صورت میں نماز ہو جائے گی. جبکہ وہ نجاست تر نہ ہو، خشک ہو. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی اسی طرح ہے کہ جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی جو جگہ جس پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ پاک ہے، یا مصلی وغیرہ بچھایا ہوا ہے پاک موٹا، اس پہ نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کا دامن بڑا ہے، وسیع ہے، وہ اگر ناپاک جگہ پر جا کے پڑھتا ہے تو اس صورت میں وہ مضر نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے، نماز اس کی بلا کراہت ہو جائے گی. جبکہ وہ نجاست خشک ہو اور کپڑے پر اس کی تری نہ لگے، ایسا کچھ بھی ہے؟ وہ پھر وہی صورت بنے گی جو پہلے بیان کی گئی تھی کہ اگر نجاست خود اس کے کپڑوں پہ لگ جاتی ہے تو یہ مضر ہوگی، ورنہ اگر نجاست خشک ہے، اس کا کپڑا تر ہے، وہ جا کے اس پہ لگتا ہے، پھر نجاست اس سے تر ہو کے اس کے کپڑے پر آتی ہے تو پھر وہ ناپاکی کی صورت بنے گی. لیکن اس پر بھی مطلقاً یہ نہیں کہیں گے کہ نماز نہیں ہوئی، اس کی پھر وہی ڈیٹیل بنے گی، تفصیل بنے گی کہ کتنی نجاست اس پر لگی ہے. وہ کون سی نجاست ہے بیان فرمایا. بہار شریعت میں رد المحتار کے حوالے سے لکھا ہے اگر سجدہ کرنے میں دامن وغیرہ نجس یعنی ناپاک زمین پر پڑتے ہوں تو مضر نہیں، انہیں نماز ہو جائے گی، نماز کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. مگر وہ تفصیل جو بیان کی گئی کہ وہ نجاست تر ہے، کپڑے پر لگ گئی تو اب کتنی لگی، وہ پھر اس کے الگ مسائل بنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ابھی یہ جو گنے کے مسئلے پہ بات چل رہی ہے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ نماز فجر کے لیے جگانے کے لیے صدائے مدینہ لگا رہا تھا. یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. تو صدائے مدینہ لگا رہا تھا، مین روڈ پہ جا رہا تھا، تو میں سائیڈ پہ تھا روڈ پہ. تو اسی طرح سے ایک گنے کی ٹرالی گزری تو اس نے مجھے دھکا دیا. اب یہ تو مجھے یاد نہیں کہ میں گرا یا نہیں گرا، اس کا تو مجھے یاد نہیں. البتہ مجھے یہ یاد ہے کہ کاندھے کی طرف سے میرا کرتا جو ہے وہ پھٹ چکا تھا. تو یہ واقعہ مجھے یاد آ گیا. تو واقعی اس میں دھیان کرنا چاہیے، چلنے والوں کو بھی اپنا بچاؤ کرنا چاہیے. اللہ پاک کرم فرمائے، مقام شکر ہے کہ کپڑا پھٹا، چمڑا نہیں پھٹا. تو اس کے شکرانے میں مدنی قافلے میں سفر کی تاریخ دے دیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. اس وقت پاکستان بھر کے 74 جامعات المدینہ مدنی مذاکرے میں اجتماعی طور پر شریک ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں دعائے برکت کی التجا ہے. آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض یہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد جو 4 سنتیں ہیں، بعض لوگ ان سنتوں کو ادا نہیں کرتے. یہ سنتیں مؤقتہ ہیں یا غیر مؤقتہ، اس حوالے سے ارشاد فرما دیجئے. اور اگر کوئی بندہ یہ سنتیں ادا نہ کرے تو اس کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہوگا، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے. یعنی یہ جو سنتیں ہیں، جمعے کے بعد کی 4 سنتیں، یہ موقدہ ہی ہیں، یہ پڑھنا ضروری ہے. ویسے بھی ضروری ہے، چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے. اگر یہ تو 4 تو خیر 4 تو ہے ہی موقع، اس کی تو صراحت ہے. جی تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگا، چلے تو گلے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے بہنوئی کی طبیعت بہت ناساز ہے، ہوش نہیں آ رہی، ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہی، انہوں نے وینٹیلیٹر پر ڈال دیا ہے اور دعا کے لیے کہا ہے۔ یا مرشدی دعا کر دیجئے، اللہ پاک میرے بہنوئی وکاس کو عافیت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اپنے بچوں کے سر پر سلامت رہے، میرے لیے، میرے گھر والوں اور والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں، جزاک اللہ۔ میں داخل ہیں، ڈاکٹر نے ان کو جواب دے دیا۔ کامران آرائی نام ہے، حیدرآباد سے تعلق ہے، تو مجھے خاص دعاؤں کی درخواست۔ میٹھا میٹھا مرشد مارو નાનાનું ઓલા શનિવારે ઇન્તિકાલ થઈ ગયું છે, મફરતની દુઆ કરી દેજો। کوئی نے انتقال نہیں خبر آپ جی نانا یہ نانا دو تو مریضوں کے لیے جی 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 اچھا نانا جان جی دو مریض کا ایک تو بیچاروں کو ہوش نہیں آ رہا اور دوسرے بھی ایک سخت بیمار ہیں، اللہ پاک ان دونوں کو اور سارے مسلمان مریض جو ہمارے سب پر رحمت کی نظر فرمائے، سب پر کرم فرما دے۔ اور یہ گجراتی میں جو نانا جاننا انتقال پر مغفرت دعا نہیں وننتی کری، اللہ پاک تمہارا نانا جان نے مغفرت تھی نوازے، آپ بدہ مسلمانوں نے اللہ پاک مغفرت کرے، آقا نی پیاری امت نی مغفرت فرماوے، اپنی بھی مغفرت تھی جائے، آمین۔ بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ محمد۔ علیہ ابھی آپ نے دعا کی تو مجھے بس وہ بات یاد آ رہی تھی کہ ماشاءاللہ میں چاہوں گا کہ یہ آپ کی زبان سے ادا ہو دوبارہ، تاکہ عاشقان رسول تک بھی یہ بات پہنچے کہ مدنی مذاکرے میں شریک ہونے والوں کے لیے دعائیں، طواف کے دوران دعائیں، اور اس سفر مدینہ میں جو دعائیں کرتے رہے آپ، کیونکہ اسلامی بھائیوں کو تو تھا یہ دعائیں دعائیں دعائیں، تو اس طرح کی بات آپ ایک دفعہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میں آتے آتے خادمین جو بھی میرے راستے میں آ رہے ہوتے اسلام زیادہ خادمین ہیں ان کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں، تو مجھے یہ اندازہ ہے اور بات پتہ بھی چلی تھی کہ یہ بڑے خوش ہو رہے تھے۔ اب شاید ایسا لگتا ہے کہ کوشش کرتے ہوں گے کہ آپ کے راستے میں کہیں جہاں سے آپ نکلتے ہو نا وہاں کوئی خادم اپنی ڈیوٹیاں لگا لے کہ یار چلو سامنے سے دعا مل جایا کرے گی۔ تو دعا ایک مسلمان دعا سے محبت کرتا ہے، اور ایک مسلمان کو دعا کا ایک ہوتا ہے جس کے بارے میں اچھا گمان ہوتا ہے، حسن ظن ہوتا ہے، ایک اچھی سی امید آرزو ہوتی ہے، تو ان کی دعاؤں کے تعلق سے زیادہ امید بن جاتی ہے کہ یار یہ ماشاءاللہ۔ تو وہ جو باتیں تھیں نا وہ طواف کے دوران اور وہ جو دعاؤں کے تعلق سے، تو میں ایک دفعہ آپ کو ایک بار عرض بھی کی تھی وہی سفر میں، اور میں کہا تھا میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا، میں عمران جی اللہ دعا کروں، میں مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی، میں کہا یار کاش وہ لوگ سن لیں جن کے بارے میں آپ مجھے کہہ رہے ہیں، سنا ہے نا۔ اور آج میرا خیال ہے یہ بھی ہو جائے کہ سوشل میڈیا پر اور اس طرح سے جو کالیں آتی ہیں ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جس کو ہم چلا بھی نہیں سکتے۔ اللہ اللہ، آپ بتا دینا، آپ نے کہا تھا فلاں کے لیے دعا، تو میں نے شاید آپ کو کہا تھا میں دعا کر چکا ہوں، طواف میں ہی کر لی تھی۔ نہیں آپ نے بہت کچھ، میں مطلب کہ ہر دعوت اسلامی والی مدنی مذاکرہ دیکھنے والوں کے لیے تو بس اللہ ان کو بھی بے حساب بخش دے، ان کو بھی بے حساب بخش دے، ان کو بھی یہ کر دے، ہر مرید کے لیے، ہر طالب کے لیے۔ دوران طواف میں آپ کو دوران طواف بھی عرض کی تھی، تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ شورا کے لیے بھی عرض کی تھی، اور بھی مطلب یہ جو یاد آتے تھے، تو پھر آپ مجھے بتاتے عمران بدے نہیں کرنے دعا کرنا بھی ہے کرنا رہی ہے۔ اور ایک دفعہ تو آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے کہنے سے پہلے مجھے وہ یاد آ گئے تھے، میں ان کے دعا کر چکا تھا۔ اسپیشلی جب مستجاب کے سامنے سے گزرتے تھے نا تو کوئی نہ کوئی سی یاد آ جاتی تھی۔ 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں، اور میری بڑی ہرس ہوتی تھی کہ اس وقت آپ دعا کر لے، اللہ پھر نصیب کر دے، وہ پھر میسر ہو مجھے کاش طواف کعبہ۔ تو مجھے بہت اچھا لگا تھا، ایک مرید کو بہت اچھا لگتا ہے، اور ایک تو میں چاہ رہا تھا اس لیے اگر آپ بیان فرمائیں گے تو اور سننے والوں کو شاید راحت و خوشی کا سامان بڑھ جائے گا۔ میں ان کی بھی دل جوئی کی نیت کرتا ہوں۔ میری دعاؤں کا حصہ ہے مریدین، طالبین اور ہر دعوت اسلامی والا اور وادی،
یہ خاص حصہ ہے. پھر یہ کہ شورا کے لیے بار ہاتھ دعا کرتا ہوں. یہ شورا میرا سرمایہ ہے. میں دعوت اسلامی کے لیے پہلے بھاگ دوڑ کرتا تھا جب شورا نہیں تھی. ایک دور تھا میرا. اب ظاہر ہے کہ میں آپ کے سامنے ہوں. تو اب یہ میرے کماؤ پتر ہیں جنہوں نے دعوت اسلامی کو سنبھال لیا ہے اور ساری دنیا میں بھاگ رہی ہیں. بیچارے کام کر رہے ہیں. اللہ ان کے ہاتھ مضبوط کرے, ان کو بے حساب بخشے. کہ بال بچوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, ان کے سب کے لیے. اب میں دعا پہ کو پیسے تو لگتی نہیں ہے, اس میں بخلے بھی کیا کرنا کہ اتنی دعا کی اور اتنی نہ کی. اللہ پاک بے حساب دینے والا ہے. اپنے دارالفتہ اہل سنت کے لیے دعا کرتا ہوں, مدنی چینل والوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو ہماری دنیا بھر میں ہماری یہ مطلب نیکی کی دعوت پہنچاتے رہتے ہیں. تو یوں مطلب مختلف شعبوں کے لیے جو جیسا موقع جیسا یاد آئے. غیر مسلموں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ جو مدنی چینل دیکھتے ہیں, کہ مدنی چینل کسی غیر مسلم نے دیکھا مدنی مذاکرہ, اور یا اللہ پاک اس کو ایمان دے دے, ایمان دے دے, ایمان پر استقامت دے دے اور بے حساب مغفرت کر دے. یہ بھی بارہ دعا کیجیے. تو اس دعا میں بھی حرج نہیں ہے غیر مسلم کے لیے یوں دعا کرنا کہ اس کو ایمان کی دولت مل جائے, ایمان پر استقامت مل جائے, ایمان پر دنیا سے جائے اور بے حساب بخشا جائے. تو بہت اچھی دعا ہے. ایسی دعا ہم کو کرنی چاہیے, دل بڑا رکھنا چاہیے. ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے لیے خود بخود یہ دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ اللہ پاک سخاوت کو پسند فرماتا ہے. تو جو سخاوت کرے گا اللہ پاک اس کو کیوں نہیں نوازے گا. دعا مانگنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے, اور یاد آئے اور توجہ جائے تو پھر بندہ کر لے. دعا اپنی اولاد کے لیے کرتا ہوں, الحمدللہ بہت کرتا ہوں. اپنے بال بچوں کے لیے اولاد دار, یہ تو مطلب ایک ایسی اہم مطلب ہے کہ صورتحال کے بندہ ان کی طرف اس کی فطرتی طور پر مائل ہوتا ہے کہ ان کی بھلائی چاہے گا, اپنے بال بچوں کی اولاد کی خیر چاہے گا. تو سب دعا مانگتے رہنا چاہیے. استاد کو چاہیے شاگردوں کے لیے, پیر کو چاہیے مریدوں کے لیے, تاجروں کو چاہیے اپنے گاہکوں کے لیے دعا کرے, مگر وہ کاروبار بڑھانے کے لیے نہیں کہ اس پر جتائے کہ میں تمہارے دعا کرتا ہوں. میں منہ سے نکلا میرے کہ جو بھی مطلب جن سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں, جن سے واسطہ پڑتا ہے, وہ مطلب دعا مانگتا رہے. دعا مانگنا خود ثواب کا کام ہے. اب اللہ پاک نے سے ہم نے جو مانگا وہ عطا کیا, یہ اس کا کرم ہے. بظاہر وہ عطا نہ بھی ہوا, ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلا, تب بھی دعا مانگنا تو ثواب کا کام ہے نا.